احتشام الحق صاحب سے تجزیہ اور خبر لیتے ہیں. احتشام صاحب، یہ کب تک معاملہ سورٹ ہو جائے گا؟ کب تک ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جی سچویشن کلیئر ہو چکی ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے؟ اور ساتھ ہی جو کل پریس کانفرنس تھی اس سے کیا پیغام گیا؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں. یہ صرف ان کی پارٹی سے بھی آوازیں اٹھتی تھی، بلکہ ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن پارٹیز بھی جو تھیں وہ بھی ان پہ ایسے الزامات لگاتی رہی ہیں. تو اس کے بعد جو کل گورنمنٹ کی جانب سے ان کے حق میں ایک پریس کانفرنس آنا، کیا وہ اس پر ایک مہر ثبت لگاتی ہے کہ جی سچویشن کچھ ایسی ہی تھی؟ دیکھیں، ہم نا گنڈاپور صاحب کے بارے میں تو اب لیٹسٹ جو بات بانی پی ٹی آئی سے جو ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، اس میں ایک اور ایلیمنٹ جس کا ذکر پہلے نہیں ہوا تھا اب ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ گنڈاپور نے کہا تھا کہ جی 22 MP جو ہے نا وہ بالکل پی ٹی آئی کے ریزائن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر مجھے آپ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ نیا سیٹ اپ لاتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ہے نا ساتھ چلے جائیں گے اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ باتیں جو ہے نا اب یہ بھی آنا شروع ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر تو گنڈاپور نے آمنا کہہ دیا ہے کہ وہ نئے سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے، سہیل آفریدی جو نامزد کیے گئے ہیں چیف منسٹر کے لیے ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن ابھی بھی بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. ایک تو جو آپ لے لیں کنڈی صاحب جو گورنر ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ابھی تک ان کا استعفیٰ نہیں ملا. اب استعفیٰ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، گنڈاپور صاحب نے ایک سوالیہ نشان. اب ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ استعفیٰ بھیجیں تو وہ کہیں گے جی مجھے نہیں ملا. اگر 2-3 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں تو میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا جی میں دوسرا بھی بھجوا دیتا ہوں، بائی ہینڈ آ رہا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے بندہ. وہ بھی نہیں ہوا. اب لہٰذا یہ بھی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک اس میں سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نا اب جو معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے نا، استعفیٰ لکھا نہیں گیا، استعفیٰ ٹائپڈ ہے، اور اس پہ بھی ایک تنازع ہے کہ جی استعفیٰ ایسی صورتحال میں لکھا ہوا ہینڈ ریٹن وہ بھیجا جاتا ہے. جی سر. جی ہاں، ایک وہ بھی تنازع. اور دوسرا عقیل ملک صاحب جو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں لاء کے، ان کا یہ کہنا ہے جی قانونی ہچ ہے ان کو لانے میں، وہ نہیں ہو سکتا. ریاست کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں تو وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں. تقریریں تو ان کی میں نے نکال کے کچھ دیکھی بھی ہیں، وہ بڑی سخت تقریریں کی ہیں انہوں نے آفریدی صاحب نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو ان کا لیڈر چاہتا ہے، اور اسی لیے ان کو وہ لایا گیا. ورنہ دیکھیں ہم نا جس طرح کی اس وقت ڈیسپریشن اور فرسٹریشن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے، بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے اب اگر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں سب کو شارٹ آف اکیوزنگ دیم سیدھی گالیاں دینے کہ یہ کہا جائے کہ آپ سارے کے سارے بیکار ہو گئے، آپ سارے کے سارے کہیں اور ملے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے نا جس طرح میں چاہتا ہوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا میں نے ان دا فرسٹ پلیس یہ کام کیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں باہر سے میں نے لا کے بٹھا دیے. اب دیکھیں اچرزئی صاحب کا آنا، راجہ ناصر کا بن جانا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، اچرزئی کا قومی اسمبلی میں، یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ گروپ بندی، میں نہیں کہتا، سارا زمانہ کہتا ہے کہ گروپ بندی ہے، کیپٹن میں بھی ہے، پارٹی میں بھی ہے، لو رینکس میں بھی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کیسر صاحب ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، اس طرح سے باقی لوگ بھی جس طرح آپ ان کے نام آتے رہتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے اور سیاست ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب سوال یہ کہ جی کیا اتنی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے آج بعد میں ہم ذکر کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تو بڑا واضح طور پہ میسیج دے دیا گیا ان سو منی ورڈ کہ جو بھی سہولت کاری کرے گا ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا آنا اپنا نہیں لگتا کہ مشکل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو زبان سلمان اکرم راجہ بول رہے ہیں وہی زبان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں بولی جائے، اپنا جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر میری اطلاع ہے ہم وہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، علی ظفر اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ میں کچھ لوگ ہیں وہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عرصہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، جیلیں برداشت کرنے کے بعد، ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی روڈ نظر نہیں آ رہا، کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی ٹنل نظر نہیں آتی جس سے ہم سمجھیں کہ کوئی لائٹ ایسی آ رہی ہے کہ جس سے ہماری سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہماری پارٹی بچ جائے گی. تو یہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ایروگینس ہے بانی پی ٹی آئی کے معذرت کے ساتھ. ورنہ وہی شخص جو خود کہتا ہے کہ وہ یو ٹرن لینے اچھے ہوتے ہیں، 100 یو ٹرن لے لیے تو کیا وجہ ہے کہ اپنی اس ہٹ درمی سے کیوں نہیں ہٹ جاتے، بیان بازی کیوں نہیں بند کروا دیتے کہ سوشل میڈیا باہر بیٹھ کے جو زہر و گلہ ہے ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف. اور آپ نے دیکھا دونوں بہنیں، نام نہیں لینا چاہتا، جو گرفتار ہیں، ایک کو چھوڑا گیا، پکڑا گیا، اگر آپ نکال کے دیکھیں اتنی غلیظ قسم کی وہ زبان استعمال کرتی ہیں. آمنہ کے خاتون ہوتے بھی آپ بھی جو ہے نا وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گی.
تو یہ بریڈ تیار کر دی گئی ہے کہ صرف آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گالی گلوچ بھی کرنی ہے، ماردار بھی کرنی ہے. آپ نے دیکھا صحافیوں کو پچھلے دنوں میاں بی بی کی کانفرنس میں مارا بھی گیا تھا. اب سوال جو آخری اور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ کیا اپرنٹلی لگتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ جو بات چند صاحب بھی کر رہے ہیں اور قاہرہ صاحب نے بھی بات کی ہے، کچھ پارٹی کے لوگ اور بھی کر رہے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ بنانا ان کو چیف منسٹر اتنا آسان نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ کیا سارے کے سارے اکٹھے ان کی بات مانیں گے، یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے. اپیرنٹلی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آزاد ہو گئے سارے کے سارے، اب یہ بھی اپنی جگہ فیکٹر ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں آمنا ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، انفلوئنس بھی لوگ ہوتے ہیں، دباؤ بھی ہر طرف سے آتا ہے. وہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایک بات آخری بات ہے کہ پارٹی ٹوٹل ڈسرے میں چلی گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.